الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت زیادہ گدوں کے بعد میری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی. ہم سیشن کورٹ میں گئے, وہاں سے پرمیشن ملی, پھر 3 ملاقات کرنے دی گئی. ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ کے آرڈر پر پھر ہماری ملاقات کی پرمیشن ہوئی. میں آج خان صاحب سے ملا مدتوں بعد, کیونکہ پہلے اکثر اور بیشتر جب جاتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی, لیکن خان صاحب پہلے سے زیادہ بھی اس وقت وہ طاقتور ہے, پہلے سے زیادہ ہے. وہ اپنے افکار, نظریات اور راہ پر وہ ڈٹا ہوا ہے, اس پر ایمان اور باور یقین رکھتا ہے. پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا ہے, اللہ پر توکل بڑھا ہے, ہمت بڑھی ہے, شجاعت بڑھی ہے, بہادری بڑھی ہے اور امید بھی بڑھی ہے. وہ اس جدوجہد کو آزادی کی جدوجہد کہتے ہیں. اپنے وطن کو اس طرح سے بنا دے کہ ہر کوئی آزادی اظہار ہو, جتنے بھی اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, عقائد کی آزادی ہے, اظہار اور بیان کی آزادی ہے, فری موومنٹ کی آزادی, جتنی بھی آزادیاں ہیں لوگوں کو ملیں. ہمارے عدلیہ اور ادارے باوقار ہوں, ہماری پارلیمنٹ باوقار ہو, وہاں جو لوگ بیٹھے ہوں وہ عوام کے حقیقی رحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اہلیان اسلام آباد NA47 کے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹا اور فیک ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ NA47, NA46 اور NA48 یعنی اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے امیدواران کو تبدیل کر دیا گیا. یہ ایک جھوٹی خبر ہے, اس کی کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے. یہ میں اپنے سیاسی مخالفین سے کہتا ہوں کہ چھوٹی سازشیں مت کریں, آئیں سیاست کا مقابلہ سیاست سے کریں, سازشوں سے نہیں. الحمدللہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم کینڈیڈیٹس ہیں. میں NA47 سے محمد شعیب شاہین کینڈیڈیٹ ہوں. میرا انتخابی نشان فاختہ ہے, اور جن کا نام دیا گیا ہے شیراز احمد کیانی صاحب, وہ ودرا کر چکے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, اور ان کی ویڈیو بھی آ چکی ہے. اسی طرح عامر مغل صاحب NA46 کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کے مقابل جمشید مغل صاحب وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. جبکہ اسی طرح محمد علی بخاری صاحب ہمارے NA48 کے کینڈیڈیٹ ہیں. چودھری الیاس مہربان صاحب آلریڈی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا بدنیتی پہ مبنی ہے, اور جن سازشی کرداروں کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں رہی وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آج بھی اگر آپ دنیا کی ویب سائٹ, دنیا نیوز کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کے سامنے ان کا سروے موجود ہے, اور اس کے سروے کے مطابق الحمدللہ NA47 میں 87% ووٹرز ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ محمد شعیب شاہین کے ساتھ کھڑے ہیں, جس کا انتخابی نشان فاختہ ہے. جبکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ صرف 13% پبلک کی سپورٹ حاصل ہے. لہٰذا یہ جو سروے ہے یہ لیٹسٹ دنیا نیوز نے کرایا ہے, آپ اس کو ویریفائی اور چیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ سازشی کردار جب سیاست کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے تو کبھی پولیس کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرنے کی خاص طور پہ جڑے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں, جنوبی پنجاب جڑے سرائکی لوگ ہیں, انہوں میں اکثر میاں والی, میاں علی, بکھر, لیا, مظفر گڑھ, BG خان, بہاول پور, انہاں سارے علاقے دے لوگوں میں اکثر کہ تساں 8 فروری نو یعنی کل ہر صورت نکلو, ہر صورت وہاں کے ووٹ دیو, اور چاہے کہیں بھی جماعت نو دیو, کہیں بھی امیدوار نو دیو, اس امیدوار نو دیو, اس جماعت نو دیو, یعنی تو سمجھیں ہو کہ وہ ملک واسطے بہتر ہیں. یہ مقامی طور پہ چھوڑ دیو کہ مقامی طور پہ سارے مسئلہ حل تھی ویسی, یہ مسئلہ حل تھی ویسی. ملک دا سوچو, آن والی نسلوں دا سوچو, انہاں دا سوچ کے تو تساں ووٹ دیو. تے جڑے یہ سستی نہیں کرنی, کل ہر صورت وہاں کے ووٹ دیونے, کہیں بھی بار بار آدھا پیاں تساں سمجھیں ہو, تساں اگر یہ سمجھیں ہو کہ نون لیگ پاکستان نو مشکلات جو کٹ سکتی ہے, نون لیگ نو دیو, پیپلز پارٹی یعنی مرضی دیو. لیکن جماعت اسلامی ہے, تحریک لبیک ہے, جیڑی جماعت ہے, تحریک انصاف ہے, جیڑی جماعت نو تساں سمجھیں ہو کہ وہ پاکستان انہاں مشکلات جو کٹ سکتی ہے, تہاڈی آن والی نسلاں واسطے ٹھیک کام کر سکتی ہے, انہوں ضرور ووٹ دیو. سستی بالکل نہیں کرنی. اور میں انہاں دا تو پتہ ہے جڑے 18 سال دی عمر دے نوجوان جنہاں دا پہلا ووٹ ہے, وہ تو بڑے کمیٹڈ ہیں, بڑے پیشنیٹ ہیں اس ٹائم, اور بڑے جذبے ہیں. وہ تو وہاں کے ووٹ دے سن چاہے کہیں بھی جماعت کو دین. لیکن اور اس وار میں دیکھتا پہ کہ بزرگ بھی ووٹ دینے واسطے نکل سن, اس وار خواتین بڑی تعداد نکل سن. یہ درمیان کوئی سارے آ بھی ذرا جاندی 25 تو 35 سال والے ذرا یہ سستی کر رہے ہیں اور ووٹ دینے شاید نہ نکلن, تو ووٹ دینے واسطے نکلنے. اور یہ جڑے شادی شدہ لوگ ہیں نا, انہوں واسطے مثال ہے بھائی, جنہیں تساں
جیلے بیگم آ کے نا بھائی میں پیکے گھن منو، یعنی اس کے جو والدین ہوتے ہیں اس کو پیکا کہتے ہیں سرائکی میں، تو جیلے تو بیگم آتی ہے بھائی پیکے گھن منو تساں سردی ہوئے گرمی ہوئے دل ہوئے نہ ہوئے گھن وین دیو، کیوں تو آدھے یار نہ گھن کے ویساں 4 ڈی گلاں سندا رہساں، تانے سندا رہساں، مغز ماری جاری رہسی، تے اتنے تے 4 ڈی دی مغز ماری دا مسئلہ ہوندا ہے، تے تساں آدھے ہو بھائی 4 ڈی ٹینشن رہسی ایدیاں گلاں سن کے، تے لہٰذا میں لگا ونجے نو گھن کے اتنے تو بھائی 4-5 سال دا مسئلہ ہے، 5 سال تساں اگر ووٹ نہ دے سو، اگر غلط بندے منتخب تھی سن، 5 سال پورا ملک بھگتے سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ 8 فروری کا دن اب آ ہی چکا ہے۔ 8 فروری کے دن جب ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تو 2-3 باتیں ذہن نشین کر۔ نمبر 1، 8 فروری اب ووٹ سے زیادہ ہمارے لیے سروائیول کا دن بن چکا ہے، کیونکہ ہماری تمام جدوجہد اور ہماری تمام امیدوں کا محور پاکستانی قوم کا وہ رزال، وہ ڈٹرمنیشن تھا جس کی توقع ہم 8 فروری کو کر رہے ہیں۔ اگر 8 فروری کو آپ اپنے ووٹ کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یا آپ اپنے ایجنٹ کو وقت پہ کامیابی سے پولنگ اسٹیشن میں داخل نہیں کر سکتے، یا آپ کو ووٹ ڈالنے سے روکے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ بزدلی ہوگی۔ تقریباً 13 کروڑ سے زیادہ ووٹرز کو ڈرانے، ہراساں کرنے یا پولنگ اسٹیشنز پر ان سے ووٹ کا حق چھیننے کے کوئی وسائل کسی کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایجنٹس، پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران کو میں گزارش کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یہ یقینی بنائیں کہ تمام ووٹر جو ہیں پورے حوصلے کے ساتھ اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے پاکستانی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ راجہ ناصر صاحب جو خود بھی امیدوار اسمبلی ہیں اور سابق وزیر قانون پنجاب راجہ محمد بشارت صاحب کے سگے بھائی ہیں، اور ہمارے ممبر ہیں جو پریکٹسنگ لائر ہیں، بار ایسوسیشن کے ممبر ہیں احمد ناصر راجہ، ان کے والد ہیں۔ راجہ ناصر صاحب رات کو اپنی NA 55 اور PP 11 سے اپنی کیمپین مکمل کر کے پشاور موڑ جو 9th ایونیو ہے وہاں سے اپنی رہائشگاہ کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں سے اسلام آباد پولیس نے اور سول کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگوں نے ان کو ان کی گاڑی سے ڈرائیور سمیت اغوا کر لیا، جو بعد میں ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی جو گاڑی ہے وہ وہاں پہ 9th ایونیو سے ملی۔ تو کل سے وہ ان کو اغوا کیا ہوا ہے اسٹیٹ ایجنسیز کے لوگوں نے اور پولیس نے، اور وہ غیر قانونی حراست میں ہیں۔ ان کی پٹیشن ہم نے کی ہے کیونکہ ان کو الیکشن کیمپین سے روکنے کے لیے، اور جس طریقے سے ان کی راجہ بشارت میرے اللہ ملک پاکستان کے غریب عوام کا خیال رکھی کھڑوتے، میرے اللہ عمران خان دی مدد فرما، آمین، عمران خان دی مدد فرما، آمین۔ میرے اللہ تو یوسف نو کنویں دے وچوں کڈ کے مصر دے تخت تے بٹھا سکدا تے عمران خان دی مدد خود فرما میرے اللہ۔ یا اللہ تمام فرسودہ نظام اس دے خلاف ہو چکے، میرے اللہ تو دی مدد فرما، میرے اللہ ملک پاکستان تمام ملکاں دے غالب کر، یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دے، یا اللہ ملک پاکستان دا بول بالا کر دے، یا اللہ اس قیدی دی مدد فرما، یا اللہ اس غریب دی گل کر دے، یا اللہ اقوام متحدہ دے اندر عمران خان نے تیرے محبوب دی گل کی اور آخر کہ سارے دلوں دے اندر سونا مصطفیٰ وستا ہے، میرے اللہ دے جملے تو قربان چلا ونیا، یا اللہ دے جملے دا واسطے یوسف رہائی نصیب فرما، وطن نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ 8 فروری دی شان پاکستان دی فتح دا دن بن ونجے، پاکستان دی فتح دی شان بن د کلاس فلای کې د جماعت الملت اسلام په دفتر باندې دماکه وسوه. کلاس فلای کې د جماعت الملت اسلام په دفتر باندې غټه دماکه وسوه.